نہیں تھی مصطفیٰ موجود تھے، کائنات نہیں تھی مصطفیٰ موجود تھے. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے نیاز ہے، حیات سے بھی بے نیاز ہے. یہ موت میں حال تو کل ہی پیداوار ہے نبی پہلے موجود ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کبھی آنے کو جی نہیں چاہتا، کبھی جانے کو جی نہیں چاہتا. ہماری حالت یہ ہے، یہ میرا بیٹا جوان ہوتا ہے، میری بیٹی کی شادی ہوتا ہے، یہ صاحب جب وہ چاہے گا تو میں بلا لے گا، جب وہ چاہے گا بلا لے گا. جس نے پیدا کیا وہ تیری بیٹی کو جانتا ہے، جس نے پیدا کیا وہ تیرے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس نے پیدا کیا وہ روزی دینا جانتا ہے. تمہیں فکر نہیں تو اس کو فکر ہے تیری. ارے تو بھی ماں کے پیٹ میں تھا، تمہیں روزی دے رہا تھا. آج تمہارا فنیفہ بن گیا کہ میں روٹی کو دے رہا میرے بچوں کو. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تمہیں کون دے رہا تھا؟ وہ خالق و مالک، وہ غذا دے رہا تھا، تجھے پرورش کر رہا تھا. لیکن چونکہ وہ غذا ناپاک و پلید تھی، مچھلی گوشت کی صورت میں، رب نے منہ سے نہیں بھیجی، ناک سے بھیج دی ہے. غور کیا؟ غذا دی ہے تو ناک کے ذریعے، چونکہ خون ہے ناپاک، یہ ہے پلید، تو یہ منہ میں نہ جائے. کیوں؟ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اور جب بڑا ہوگا اس زبان سے نام خدا لے گا اور نام مصطفیٰ لے گا. تمہیں غذا بھی ملتی رہے گی، منہ بھی پاک رہے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ جو منہ ذکر یاد کرے وہ پلید نہیں ہونا چاہیے، وہ پلید نہیں ہونا چاہیے. ہزار بار مشروعیت دھر سے مشکو گلاب، ہزار بار مشروعیت دھر سے مشکو گلاب، بلوز دھر تو گفتر کمال دیتے ہیں. جابی کہتا ہے ہزار مرتبہ زبان کو دھو ڈالوں پیتر سے گلاب سے، ڈرتا ہوں یا رسول اللہ کے یاد کے نام کی بےعزتی نہ ہو جائے. رب کہتا اس پاک نام کو تو نے لینا ہے، تیرے منہ میں غذا یہ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ غذا پلید ہے، یار کا نام پاک ہوگا. یہ تو مسلمان بے وقوف ہے، کبھی تھک پیتا ہے، شخص پیتا ہے، نہ پاک کر لیتا منہ کو، اور تیرے منہ کو جو رب نے ماں کے پیٹ میں بھی پاک رکھا تھا. اور نہیں کیا. تجھے فکر پڑی ہے اپنے بچوں کی، بچیوں کی. تمہیں یہ نہیں پتا کہ جس خالق کا میں بنتا ہوں اس نے تو مجھے ماں کے پیٹ میں غذا دی تھی جب میں کوئی کماتا نہیں تھا، اور تو پیدا بعد میں ہوا تھا، تیری ماں کی چھات میں تو پہلے آ گیا تھا. تو نے کون سے پرانے مارے ماں میں، کون سی دکان کی تھی تو نے، کون سا تو نے کپڑا پاپا تھا، کون سی تو نے مزدوری کی تھی، کون سی تو نے کھیتی کی تھی، اور تمہیں تو ہوش نہیں تھی. خدا تمہیں غذا پہنچا رہا. سالہا خردیو کم نامت خرد، رومی کہتا ہے سالہا خردیو کم نامت خرد، تاکہ مستقبل کنو ماضی دیگر، اور سوچ لے جو پیچھے دیتا رہا ہے وہ آگے بھی دیتا رہے. تو نہ ڈر موت سے، موت کو قبول کر لے. یہ موت ایسی شے ہے جو مثال یار کا ذریعہ. اور آخری بات یہ کہہ دوں تو سوچنا، موت روح کے چھوڑ ڈالنے کا نام نہیں. اور کیجئے، موت روح کے چھوڑ ڈالنے کا نام نہیں. ہم تو سمجھے نا کہ روح نکل گئی تو بندہ، قرآن یہ نہیں کہتا. حیات روح کے رہنے کا نام نہیں. غور کیجئے، روح موجود ہو، سانس گردش کر رہا ہو، پھر بھی موت، اور روح پرواز کر جائے پھر بھی حیات. پھر غور کیجئے، یہ موت عارضی ہے جو روح نکل جائے، یہ حیات آتی ہے کہ روح کام کرتی رہے. حقیقی موت وہ ہے جو روح رہے تو پھر بھی موت، اور حیات حقیقی وہ ہے روح نکل جائے پھر بھی حیات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ موت حقیقی اور شے ہے، موت عارضی اور شے ہے، حیات حقیقی اور شے ہے، حیات عارضی اور شے ہے. حیات عارضی یہ ہے روح پرواز کر جائے بندہ فوت ہو گیا. حیات عارضی یہ ہے روح موجود ہے، سانس آ رہا ہے، زندہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى،
حبیبہ پھر مردوں کو نہیں سنا سکتے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیبہ پھر مردوں کو نہیں سنا سکتے. تمام مفسرین نے کہا اَيَّ الْكُفَّارِ، حبیب ابو جہل کو زندہ نہ سمجھیے، مردہ ہے. ابو لہب مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے. ان کے چلنے پھرنے کو مت دیکھو، روح کو نہ دیکھو، یہ مردہ ہے. رب نے کو مردہ کہا، روح موجود تھی، رب مردہ نہ کہتا، ان کو مردود کہہ دیتا، مقہور کہہ دیتا، مغزوم کہہ دیتا، خناس کہہ دیتا، جو مرضی کہتا، مردہ نہ کہتا، کیونکہ روح موجود تھی. لیکن رب کہتا نہیں حبیب یہ مردہ ہے. ان کے روح کو مت دیکھو، گردش ایام میں چلتے مت دیکھو، یہ مردہ ہے. ادھر ہمیں اور اٹھایا قرآن کو. قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. حبیب یہ جو قتل ہو گئے، اور یہ قتل ہو گئے، رب کہہ رہا ہے جو قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو. قتل ہو گئے اور مردہ نہ کہو. روح پرواز کر گئی، سب جسم سے دور ہو گیا، ٹکڑے اڑ گئے جسم کے، ہاتھ کہیں پڑا ہے، پاؤں کہیں رکھتا. یہ مردہ نہیں ہے، یہ مردہ یا اللہ. تو اس میں تو ایک شاید بچی بل احیاء، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. ہم پہلے حیران تھے، یا اللہ تو کہتا ہے زندہ ہے، نہ ہاتھ ہل رہا ہے، نہ پاؤں ہل رہا ہے، نہ روح گردش کر رہا ہے، زندگی کیسی ہے؟ خدا بلا کہ لا تشعرون، تم بے خبر ہو یار. وہ زندہ ہے، تم بے خبر ہو، تمہیں زندگی کا شعور یہ زندہ کیسے ہے؟ قرآن نے مردے کو زندہ کہہ دیا، قرآن نے مقتول کو زندہ کہہ دیا. روح پرواز کر گئی زندہ کہہ دیا، اس کی بیوی شادی کر بیٹھی زندہ کہہ دیا، اس کی میراث تقسیم ہو گئی زندہ کہہ دیا، دفن ہو گیا زندہ کہہ دیا. وہ کہتا یہ زندہ تمہیں کہنا پڑے گا، تمہیں شعور نہیں ہے. اور وہ چل رہا ہے تو مردہ کہہ دیا، وہ پھرتا ہے تو مردہ کہہ دیا. معلوم کیا ہوا؟ موت و حیات یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، موت و حیات اور شے ہے. وہ کیا ہے؟ اور موت نام ہے کفر کا، حیات نام ہے ایمان کا. مومن زیر زمین بھی زندہ، کافر چلتا پھرتا مردہ. ابو جہل چل بھی رہا ہو تو مردہ جا رہا ہے، مسلمان قبر میں سو جائے تو زندہ ہے. اور نبی تو اقبال کہہ گیا نا، کون کہتا ہے کہ وہ دل مر گئے، کون کہتا ہے کہ وہ دل مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے کہ وہ دل مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اور قیدی چھوٹے تو آزاد ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. اور کبھی بات نہ اٹھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. آفتاب فنا نہیں ہوتا، وہ اپنی گردش پوری کر رہا ہے تو وہ کبھی فنا نہیں ہوتا. کبھی انواع میں تھا، ہوتا مارا اس جہان میں آ گیا، پھر ہوتا مارا برزخ میں چلا گیا، ہوتا مارا محشر میں پہنچے گا، ہوتا مارا جنت میں پہنچ جائے گا. یہ مومن جا رہا ہے، سفر طے کر رہا ہے. مسلمانوں یہ ہے موت انسان کی، اور یہ ہے یاد خدا بند عالم آپ کو بھی اور مجھے بھی وہ موت عطا فرمائے جس میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. اسی پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو کہ ہمارے دوست علامہ احمد فیروزپوری نے کہا، ایوان ولایت کے مکی زندہ ہے، ایوان ولایت کے مکی زندہ ہے، دنیا کو نظر آتے نہیں زندہ ہے. انور نہیں مرتے کبھی اللہ والے، ایماندار اللہ والا ہوتا ہے، ایماندار ہی اللہ والا ہوتا ہے.
انور نہیں مرتے کبھی اللہ والے ہیں جو بھی ولی زیر زمین زندہ ہے۔ حاضرین محترم، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شمس الزمان قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ حقیقت موت و حیات کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ کل کے ہماری اس بابرکت محفل میں جو کہ یادگار محفل ہوگی، انشاءاللہ العزیز تلاوت قرآن حکیم ہوگی، نعت ہوگی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں حضرت کے سامنے میں دعا فرمائیں۔ یا الہی تمام کے بعد اولاد میں دین میں ایمان میں ترقی عطا فرما، روزی میں برکتیں رسعتیں عطا فرما، یا اللہ بے روزگاری کو دور فرما، جو بیمار کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو مقروض ہے قرض نجات عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مسلمانوں کو عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، رزق حلال و وسیع عطا فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، تمام مسلمانوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما، ماں باپ کا فرما عطا فرما، یا الہی پاکستان کو استحکام نصیب فرما، پاکستان میں امن و امان کی فضا پیدا فرما، عوام و حکام کو اتفاق میں اتحاد عطا فرما، امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، یا الہی خاتمہ بالایمان نصیب فرما، جب قبر میں جائے تو دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، جب میدان محشر میں جائے تو حوض کوثر نصیب فرما، صبر کا امتوں بے پیشرا خدای حساب قبول شرا، یا رب کریمی رسول تو کریم سچ شکر کے ہستے پیارے تو کریم، یا رسول اللہ حضور حال اللہ، یا حبیب اللہ اسما قال اللہ، الہی طرف نے بڑھنے کی توفیق دے، میرے مرتضی سود صدیق دے، اللہم صلی وسلم علی نبی کریم وزرگاری وعلا آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین و سامعین، غزالی دورہ